السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے کہ اس نے مجھ سے ایسی خدمت انجام لی جسے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ نورانی قاعدہ یہاں پہ میں نے کل سبق بھی پڑھایا تھا، یہاں تک اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو یاد کیجئے گا اور اس کو ایک دم مضبوط یاد کیجیے گا، اچھا یاد کیجیے۔ جس طرح سے اول کلمہ دوم کلمہ یاد ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کیجیے گا۔ تو یہ شروع سے الف سے لے کے یہاں تک کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیز سوچا بھی نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ خدمت انجام لے لی۔ اب اس کے بعد عامہ پارہ کا آج کا پہلا دن کا سبق ہے، تو میں شروع کرنے سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے میں اس کو پورا روانی پڑھوں گا یہاں سے یہاں تک کا، تو جو بچے ذہین ہوں گے وہ بچے روانی پڑھ کے سبق کو بند کر دیں گے، اور جن بچوں کو یاد نہیں ہوگا ان کے لیے پھر دوبارہ میں پڑھوں گا اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا حروف کو الگ الگ کر کے پڑھوں گا۔ جس طرح سے چھوٹے بچے پورا ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو میں ان کے لیے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے پڑھتا ہوں۔ کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو بڑے ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں، شروعات میں چھوٹے میں نہیں پڑھ سکے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے جب میں پڑھاؤں گا، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے الگ الگ کر کے پڑھاؤں گا۔ پہلے میں پورا روانی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہجے پڑھ کے بتاؤں گا الگ الگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیتها لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، 7 آیت ہے۔ کتنی آیت ہے؟ اس کے نیچے 7 لکھا ہے۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ، آیتها 7 آیت، اور کتنا رکوع ہے؟ 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہا اچھے سے نکالیں گے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ آرام سے، اتنا تیز بھی ہاں نہیں بولیں گے کہ ناف ہل جائے۔ جو پیٹ میں جو ڈھوڑی ہوتی ہے، ناف ہوتی ہے، اس کو ہلنا نہیں چاہیے ہاں کے بولنے کے وقت،
یہ عیب سمجھا جاتا ہے. آرام سے ایک دم سے کچھ لوگوں اس طرح سے نہیں کہنا ہے, آرام سے ایک دم سے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ن کی آواز نہیں آنا چاہیے. انعمتا نون کے مخرج میں آواز کو روکیں گے اور اس کے بعد فوراً ہی عین ادا کر دیں گے. اسی طرح سے رب العالمین میں رب لام کے مخرج میں زبان کو روک دیں گے, پھر عین کو ڈائریکٹ وہیں سے بولیں گے رب العالمین. اسی طرح سے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک آیت پوری کر کے بتا دیا ہوں, اور اب میں تھوڑا الگ الگ کر کے, جس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں یا کن ذہن بچے ہیں جس کو جلدی نہیں یاد ہوتا ہے, ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے میں الگ الگ پڑھا دیتا ہوں. تو اعوذ باللہ لکھا ہوا نہیں ہے, اس کو بھی میں پڑھا دیتا ہوں. اعوذ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مد لازم ہے, کون سا ہے؟ مد حروف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں, اسی لیے مد لازم ہوگا. مد متصل, مد منفصل, مد لازم برابر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح سے میں نے پڑھا دیا ہے, لیکن یہ سیکھنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے سیکھنے کے لیے ہے کہ جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس بار بار اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ سارے حروف, ساری آیتیں زبان پر آ جائیں گی, اور اس کے بعد ایک سانس میں ایک آیت پڑھیں.
یہ جو میں نے طریقہ بھی پڑھ کے بتایا ہے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے، اس طرح سے پڑھنا بہتر نہیں ہے، اس طرح سے اپنا معمول نہیں بنانا۔ یہ صرف میں نے سیکھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے کہ جو بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، انشاءاللہ آگے کا سبق پڑھایا جائے گا آگے۔ آپ لوگ اس کو بار بار دیکھیے اور سنیے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ لوگوں کو اس میں سے پوچھنی ہو اس میں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے۔